بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ زیادہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے ہی زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور بیوی بھی کہے کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوا تو دونوں پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق تو ہو چکی ہوگی۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق نکلتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمہ بول دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جس سے ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفریہ الفاظ بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے۔ اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتابوں، انبیاء اور رسولوں میں سے کسی ایک کو ماننے سے انکاری کرے یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کرو تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے سے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گی۔ اگر میاں ایسا کرے تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں،
کہ اللہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکاری کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے، تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کروں گی، مجھے طلاق دے دو۔ اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، جا تم کو فارغ کیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کا طلاق دینے کی نیت نہ تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے اور اس کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ طلاق لے۔ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے۔ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہم کو کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر دو بندے شریعت کے بارے گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی بہنوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالم و فاضلوں سے پوچھیں کہ جناب کفریہ کلمات کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہمیں علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہمارے سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ تو نہیں نکل جاتے جو الفاظ ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑتے ہیں اور غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں پر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بستری کرتے ہیں، تو اس حالت میں ان کی ہم بستری زنا میں بدل جاتی ہے۔ اگر بیوی اپنے میاں کی غیر موجودگی میں طلاق کی نیت کر کے کہتی ہے کہ اپنے خاوند سے میں نے طلاق لے لی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میاں بیوی کو نہیں بولنے چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے میں نکالتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں تو ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے اور اس میں برداشت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں میاں بیوی کی بات برداشت کریں اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سنیں۔ وہ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ جاتی ہے
کہ انہوں نے کیا لفظ بول دیے ہیں۔ اس پر دونوں ہی خاموشی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہیں، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی کو نہیں بتاتے کہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے سوچا ہم دونوں ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر اب کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو علم تک نہیں ہوتا۔ ایسی حالت پیش آتی ہے تو میاں بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے کہ انہوں نے قرب قیامت کے لیے فرمائی تھی، یعنی خاوند اپنی بیویوں اور بیویاں اپنے خاوندوں سے زنا کر رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم تک نہیں کہ ان کا نکاح موجود ہے یا پھر ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کے ٹوٹ جانے پر بھی ہم معاشرے میں بدنامی کے مارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔